حضرت رابعہ بصری رضی تعالیٰ عنہ، آپ خاصان خدا بندی، قرب الہی کی شیفتہ اور پاکیزگی میں مریم کی ثانی تھی۔ اگر مورخ یہ کہے کہ مردوں کے تذکرے میں عورت کا ذکر کیوں کیا گیا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ صورت کے بجائے قلب کو دیکھتا ہے، اسی لیے روز محشر تمام محاسبہ صورت کے بجائے نیت پر ہوگا۔ لہٰذا جو عورت ریاضت اور عبادت میں مردوں کی مماثلت ہو، اس کو بھی مردوں ہی کی صفت میں شمار کرنا چاہیے۔ اس لیے جب یوم حساب میں مردوں کو پکارا جائے گا تو سب سے قبل مریم آگے بڑھیں گی۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ اگر رابعہ بصری حضرت حسن بصری کی مجالس میں شرکت نہ کرتی تو شاید آپ کے تذکرے کی ضرورت پیش نہ آتی۔ حضرت رابعہ بصری بااعتماد، ریاضت اور معرفت میں ممتاز زمانہ تھیں، اس لیے تمام اہل اللہ کی نظر میں معتبر اور ذی عزت تصور کی جاتی تھی۔ حضرت رابعہ بصری کی ولادت کی شب آپ کے والد کے یہاں نہ تو اتنا تیل تھا جس سے ناف کی مالش کی جاتی، اور نہ ہی اتنا کپڑا تھا جس میں آپ کو لپیٹا جا سکتا، حتیٰ کہ بدحالی کا یہ عالم تھا کہ گھر میں چراغ تک نہ تھا۔ چنانچہ آپ اپنی تینوں بہنوں کے بعد تولید ہوئیں۔ اسی مناسبت سے آپ کا نام رابعہ رکھا گیا، اور جب آپ کی والدہ نے والد سے کہا کہ پڑوس میں سے تھوڑا سا تیل مانگ لاؤ تاکہ گھر میں کچھ روشنی ہو، تو آپ نے شدید اصرار پر ہمسائے کے دروازے پر صرف ہاتھ رکھ کر گھر میں آ کے کہہ دیا کہ وہ دروازہ نہیں کھولتے، کیونکہ آپ یہ عہد کر چکے تھے کہ خدا کے سوا کبھی کسی سے کچھ طلب نہ کروں گا۔ اسی پریشانی میں نیند آ گئی تو خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ آپ نے تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ تیری یہ بچی بہت ہی مقبولیت حاصل کرے گی، اور اس کی شفاعت سے میری امت کے 1000 افراد بخشش کر دیے جائیں گے۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ والی بصرہ کے ایک کاغذ پر تحریر کر کے لے جاؤ کہ تو ہر یوم 100 مرتبہ مجھ پر درود بھیجتا ہے، اور شب جمعہ میں 400 مرتبہ، لیکن آج جمعہ کی جو رات گزری ہے اس میں تو درود بھیجنا بھول گیا، لہٰذا بطور کفارے حامل حاضہ کو 400 دینار دے کر اگلی صبح کو بیدار ہو کر آپ بہت روئے، اور خط تحریر کر کے دربان کے ذریعے والی بصرہ کے پاس بھیج دیا۔ اس نے مکتوب پڑھتے حکم دیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد آوری کے شکرانے میں 10,000 درہم فقراء میں تقسیم کر دو، اور 400 درہم اس شخص کو دے دو۔ اس کے بعد والی بصرہ تعظیماً آپ سے ملاقات کرنے پہنچا اور عرض کیا، جب بھی آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہوا کرے مجھ سے مطلع فرمایا کریں۔ چنانچہ انہوں نے 400 دینار دے کر ضرورت کا تمام سامان خریدا۔ حضرت رابعہ بصری نے جب ہوش سنبھالا تو والد کا سہارا سر سے اٹھ گیا، اور قحط سالی کی وجہ سے آپ کی تینوں بہنیں بھی آپ سے جدا ہو کر نہ جانے کہاں مقیم ہو گئی۔ آپ بھی ایک طرف کو چل دیں، اور ایک ظالم نے پکڑ کر زبردستی آپ کو اپنی کنیز بنا لیا، اور کچھ دنوں بعد بہت ہی قلیل رقم میں فروخت کر دیا، اور اس شخص نے اپنے گھر لا کر بے حد مشقت آمیز کام آپ سے لینے شروع کر دیے۔ ایک مرتبہ آپ کہیں جا رہی تھی کہ کسی نامحرم کو اپنے سامنے دیکھتے اتنی زور سے گریں کہ ہاتھ ٹوٹ گیا۔ اسی وقت آپ نے سر بسجود ہو کر عرض کیا، یا اللہ، میں بے یار و مددگار پہلے ہی تھی، اب ہاتھ بھی ٹوٹ گیا، اس کے باوجود میں تیری رضا چاہتی ہوں۔ چنانچہ ندا غیب سے آئی کہ اے رابعہ، غمگین نہ ہو، کل تجھے وہ مرتبہ حاصل ہوگا کہ مقرب فرشتے بھی تجھ پر رشک کریں گے۔ یہ سن کر حضرت رابعہ خوشی خوشی اپنے مالک کے یہاں پہنچ گئی۔ آپ کا یہ معمول رہا کہ دن میں روزہ رکھتی اور رات بھر عبادت میں مصروف رہتی۔ ایک شب جب آپ کی مالک کی آنکھ کھلی تو اس نے حیرت سے آپ کی طرف دیکھا کہ آپ کے چاروں طرف اس وقت ایک گوشہ سر بسجود ہے، اور نور آپ کے گرد پھیلا ہوا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ سے یہ عرض کر رہی تھی کہ اگر میرے بس میں ہوتا تو ہمہ وقت تیری عبادت میں گزار دیتی۔
لیکن چونکہ تو مجھے غیر کا محکوم بنا دیا، اس لیے میں تیری بارگاہ الہی میں دیر سے حاضر ہوتی ہوں۔ یہ سن کر آپ کا آقا بہت پریشان ہو گیا اور یہ عہد کر لیا کہ مجھے تو اپنی خدمت لینے کے بجائے الٹی ان کی خدمت کرنی چاہیے۔ چنانچہ صبح ہوتے ہی آپ کو آزاد کر کے استدعا کی کہ آپ یہیں قیام فرمائیں تو میرے لیے باعث سعادت ہے۔ ویسے آپ اگر کہیں اور جانا چاہیں تو آپ کو اختیار ہے۔ یہ سن کر آپ حجرے سے باہر نکل آئیں اور زور و شغل میں مشغول ہو گئیں۔ آپ شب و روز 1000 رکعت پڑھتی اور گاہے بگاہے حسن بصری کی وعظ میں بھی شریک ہوتی۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ ابتدا میں آپ گاتی بجاتی تھی، بعد میں تائب ہو کر جنگل میں گوشہ نشیں ہوگی۔ پھر جس وقت سفر حج پر روانہ ہوئی تو آپ کا ذاتی گدھا بہت کمزور تھا، اور جب آپ اس پر سامان لاد کر روانہ ہوئیں تو وہ راستے میں ہی مر گیا۔ یہ دیکھ کر اہل قافلہ آپ کو تنہا وہیں چھوڑ کر آگے بڑھ گئے۔ اس وقت آپ نے بارگاہ الہی میں عرض کیا کہ نادار و عاجز کے ساتھ یہی سلوک کیا جاتا ہے کہ پہلے تو اپنے گھر کی جانب مدعو کیا، پھر راستے میں میرے گدھے کو مار ڈالا اور مجھ کو جنگل میں تنہا چھوڑ دیا۔ آپ کا شکوہ بھی ختم ہی نہ ہونے پایا تھا کہ گدھے میں جان آ گئی اور اس پر سامان لاد کر عازمین مکہ میں شامل ہو گئی۔ ایک راوی کا بیان یہ بھی ہے کہ عرصہ دراز کے بعد میں نے اس گدھے کو مکہ معظمہ کے بازار میں فروخت ہوتے بچشمے خود دیکھا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی دعا کی برکت سے اس کی عمر طویل ہوئی۔ جب آپ مکہ معظمہ پہنچی تو کچھ ایام بیابان میں مقیم رہ کر خدا سے التجا کی کہ میں اس لیے دل گرفتہ ہوئی کہ میری تخلیق تو خاک سے ہوئی اور کعبہ پتھر سے تعمیر کیا گیا، لہٰذا میں تجھ سے بلا واسطہ ملاقات کی خواہش مند ہوں۔ چنانچہ بلا واسطہ اللہ تعالیٰ نے مخاطب کر کے فرمایا، اے رابعہ، کیا نظام عالم درہم برہم کر کے تمام اہل عالم کا خون اپنی گردن پر لینا چاہتی ہو؟ کیا تجھے معلوم نہیں کہ جب موسیٰ نے دیدار کی خواہش کی اور ہم نے اپنی تجلیاں میں سے ایک چھوٹی سی تجلی طور پر ڈالی تو وہ پاش پاش ہو گیا۔ اس کے بعد آپ دوبارہ حج کو گئیں تو دیکھا خانہ کعبہ خود آپ کے استقبال کے لیے چلا آ رہا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے مکان کی حاجت نہیں بلکہ مکین کی ضرورت ہے، کیونکہ مجھے حسن کعبہ سے زیادہ جمال خداوندی ہے دیدار کی تمنا۔